حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام روم سے تھے۔ آپ کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا تھا، اور حضرت ایوب کی بیوی جنہیں قرآن میں تنکوں کے ساتھ مارنے کا حکم دیا گیا، حضرت یعقوب بن اسحاق کی بیٹی تھیں جن کا نام لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ ابلیس مالعون نے فرشتوں کو آپس میں ایوب علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف فرمائی۔ ابلیس مالعون کے دل میں حسد و عداوت کا جوش امنڈ آیا، چنانچہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے ایوب علیہ السلام پر تسلط اور اختیار دیا جائے کہ وہ انہیں ان کے دین کے متعلق فتنے میں مبتلا کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف ان کے مال پر تسلط عطا فرمایا، جبکہ آپ کا جسم مبارک اور عقل و ادراک اس کے اختیار سے باہر تھے۔ پس شیطان نے بڑے بڑے جنات کو مشورہ کے لیے طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت میں ملک شام کا علاقہ بسنیہ اپنی تمام تر آمدنیوں سمیت موجود تھا۔ اس علاقہ میں آپ کی 1000 بکریاں، ماں چرواہے، 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں جنہیں 500 غلام ہنقاتے تھے، اور ہر غلام اپنی بیوی، اولاد اور مال و دولت بھی رکھتا تھا۔ بیلوں کی جوڑی کے جونے کا سامان ایک گدھی اٹھاتی تھی۔ کل 500 گدھیاں، اور ہر گدھی کے 2، 3 حتیٰ کہ 4، 5 بچے بھی تھے، اور یہ سب کچھ آپ کی ملکیت تھا۔ ابلیس نے اپنے کرندوں کو جمع کر کے کہا کہ تمہارے پاس کتنی قوت و طاقت اور علم ہے، کیونکہ اب مجھے ایوب علیہ السلام کے مال پر اختیار مل چکا ہے، اور یہ ایک ایسا زبردست دھچکا ہے کہ میں بڑے بڑے لوگوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے، تو ہر وہ جن جس میں آپ کے مال و متاع کو برباد کرنے کی ذرا برابر بھی صلاحیت تھی تیار ہو گیا۔ ابلیس نے ان کو فوراً روانہ کیا، اور انہوں نے اس وقت آپ کا سارا مال و دولت ختم کر دیا۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کی، اور مالی اعتبار سے اس عظیم صدمے نے انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی عبادت خداوندی میں توجہ اور نعمت خداوندی کے شکر سے غافل نہیں کیا۔ جب ابلیس نے یہ مایوس کن صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اسے ان کی اولاد پر تسلط و اختیار دیا جائے۔ یہ اجازت بھی مل گئی، مگر آپ کا جسم و عقل آپ کے اختیار میں تھے۔ چنانچہ اس ملعون نے آپ کی ساری اولاد کو ختم کر دیا، اور ایوب علیہ السلام کی خدمت میں ان بچوں کے استاد کا بیس بدل کر نہایت زخمی دل اور افسردہ ہو کر آپ کے پاس آیا، اور اولاد کے متعلق ان کے جذبات کو ابارنے لگا، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام متاثر ہوئے اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا، اور آپ نے ایک مٹھی خاک اپنے سر پر ڈالی، جس سے ابلیس کو بہت خوشی ہوئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اس عمل کو اپنے حق میں غنیمت جانا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے متنبہ ہونے پر فوراً ہی توبہ استغفار کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ فرشتے اس توبہ کو لے کر فوراً ہی آسمان پر پہنچے، اور ابلیس کے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے سے قبل وہ حاضر ہو گئے۔ پس جب مال و اولاد کی ہلاکت و بربادی کا یہ عظیم صدمہ بھی عبادت خداوندی اور اطاعت شرعی سے نہ ہٹا سکا، تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے آپ کے جسم پر تسلط کی اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر بھی اسے تسلط عطا فرما دیا، مگر آپ کی زبان، دل اس کے اختیار سے باہر تھے۔ چنانچہ جب آپ سجدے میں مشغول تھے تو ابلیس نے آپ کے گلے میں ایسی پھونک ماری کہ سارا بدن شمع کی مانند تپنے لگا۔ آپ کی حالت یہ ہو گئی
کہ جسم مبارک میں تفن پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے بستی والوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا اور آپ کو باہر گھوڑے پر چھوڑ آئے۔ آپ کی اہلیہ کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ جاتا تھا۔ ان حالات میں آپ کی بیوی آپ کی تیمارداری اور خدمت کے لیے پابندی سے حاضر ہوتی تھیں۔ قوم میں صرف 3 آدمی تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، لیکن جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان سخت حالات میں دیکھا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ کو الزام دینے لگے، اگرچہ وہ دین سے نہ پھرے مگر آپ کے پاس آ کر سخت کلامی کرنے لگے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کی یہ باتیں سنی تو بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو کر فریاد و عاجزی کی، جس پر رحمت الہی فوراً متوجہ ہوئی اور آپ کی بیماری فوراً ختم ہو گئی اور آپ کے اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ نہ صرف لوٹا دیا گیا بلکہ اس سے دگنا کر دیا گیا۔